السلام علیکم دوستو، میں ملک سمیع اللہ بینک پورٹل چینل سے آج ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ 7 جولائی 2022 کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے مانیٹری پالیسی کا اعلان کیا ہے۔ اس مانیٹری پالیسی کمیٹی میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا ہے کہ 125 بیسس پوائنٹس کا اضافہ کیا جائے پالیسی ریٹ میں، جو کہ اب 15% ہو گیا ہے۔ جو گزشتہ مانیٹری پالیسی اس میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ جو ایکسپورٹ ری فنانس کے ریٹ ہیں اور لانگ ٹرم جو فنانسنگ فیسلٹی ہے جو کہ اسٹیٹ بینک کی طرف سے آفر ہے، اس کو پالیسی ریٹ سے لنک کر دیا جائے گا۔ ایکسپورٹ ری فنانس جو کہ پہلے 3% اور 4% پہ اویلیبل ہوتا تھا، اس سال پالیسی ریٹ میں اضافے کی وجہ سے اس میں بھی کافی زیادہ تبدیلی آ گئی ہے۔ 7 اپریل کو اس کے ریٹ کو ریوائز کیا گیا تھا اور 5.5% کر دیا گیا تھا۔ پھر 23 مئی 2022 کو ایکسپورٹ ری فنانس کا جو مارک اپ ریٹ تھا اس کو 5.5 سے بڑھا کے 7.5 کر دیا گیا تھا، اور جو لانگ ٹرم فائنانسنگ فیسلٹی ہے اس کے ریٹ کو بھی بڑھا کے 7% تک کر دیا گیا تھا۔ اور اسی تناظر میں 7 مئی 2022 کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جب پالیسی ریٹ ریوائز کیا ہے تو اسی کی بیس پہ اب جو ایکسپورٹ ری فنانس پارٹ 1 اور پارٹ 2 کے جو ریٹس ہیں ان کو بھی بڑھا دیا گیا ہے۔ جو مارک اپ ریٹ ہے ایکسپورٹ ری فنانس پارٹ 1 اور پارٹ 2 کا 7.5% سے بڑھا کے اب 10% کر دیا گیا ہے، اور جو اسٹیٹ بینک کی LTFF لانگ ٹرم فنانسنگ فیسلٹی اسکیم تھی اس کا ریٹ بھی 7% سے بڑھا کے اب 10% کر دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی اسٹیٹ بینک نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ جیسے ہی کوئی پالیسی کا ریٹ چینج ہوگا تو ان دونوں جو اسکیمز ہیں اسٹیٹ بینک کی ایکسپورٹ ری فنانس اسکیم اور LTFF لانگ ٹرم فنانسنگ فیسلٹی اسکیم، اس کے ریٹس بھی چینج ہو جائیں گے، اور کم از کم جو پالیسی ریٹ ہے اور جو ان کے ریٹ ہیں مارک اپ کے، اس میں 5% کا ڈفرنس ہوگا۔ جیسے کہ اس وقت جو پالیسی ریٹ ہے وہ 15% ہے، جبکہ ان دونوں اسکیمز کا جو ریٹ ہے مارک اپ کا وہ 10% کر دیا ہے۔ اسٹیٹ بینک کے اس ڈیسیژن سے ڈیفینیٹلی جو ایکسپورٹرز ہیں یا جو لانگ ٹرم فنانسنگ فیسلٹی استعمال کر رہے ہیں یا کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا۔ وہ تمام ایکسپورٹر جو کہ ایکسپورٹ ری فنانس 3-4% پہ لے رہے تھے، جب ان کو 10% مارک اپ پے کرنا پڑے گا تو ان کے لیے یہ کافی زیادہ مشکل ہو جائے گا، کیونکہ ان کی جو پیئنگ کیپیسٹی ہے وہ ڈسٹرب ہوگی، اور جو ان کی کاسٹ ہے اس میں بھی خطرہ اضافہ ہوگا۔ کیونکہ ریٹ میں اضافے کی وجہ سے ایکسپورٹرز کو انٹرسٹ ریٹ اب زیادہ پے کرنا پڑے گا مارک اپ کی اماؤنٹ، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی جو فائنینسنگ ہے اس کو کم کرنے کی طرف جائیں تاکہ ان پہ جو مارک اپ کا برڈن ہے وہ کم پڑے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ایگزسٹنگ یہ والی فیسلٹی استعمال کر رہے ہیں، جب ان کو ہائی کاسٹ پہ مارک اپ پے کرنا پڑے گا تو جو بینکس ہیں ان کو مارک اپ کی ریکوری میں کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ان اسکیموں کا مقصد جو تھا اسٹیٹ بینک کا، ایکسپورٹ کی گروتھ کے لیے یہ اسکیمز انٹروڈیوس کروائی تھی اسٹیٹ بینک نے، جو کہ مارک اپ میں اضافے کی وجہ سے اب کافی زیادہ اس میں فرق آئے گا، اور ایکسپورٹرز کا اس اسکیم کی طرف اب رجحان تھوڑا سا کم ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ ایک چھوٹی سی انفارمیشن تھی، آپ سے شیئر کی۔ آپ کے لیے بہت سی دعائیں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔